مولانا العظیم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد پاکستان کے دور و نزدیک کے علاقوں سے تشریف فرما اہل علم دوست شخصیات اور آنے والے وقت میں افتاء کی ذمہ داریوں کو خوبصورتی، پائیداری اور مضبوطی سے نبھانے کا عزم صمیم کرنے والے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، دین متین کے دیوانوں اور شمع اسلام کے پروانوں، اللہ رب العزت ہم خادمین کی کوششوں کو آپ کے حوالہ سے اور اسلامی قدروں کی ترویج کے حوالہ سے درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ یہ اساتذہ کی ٹیم، اللہ ان کا بھلا کرے، یہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، جب تک کہ پوری ٹیم نہ ہو، اور آپ کو آج یہاں پہنچنے کی تکلیف جو دی، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ معلومات نہیں ہیں اور آپ کو بڑی معلومات فراہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج آپ نے اصل میں سب سے بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان آپ کا یہ ہے۔ آپ میں سے ہر فرد سینکڑوں نہیں ہزاروں بندوں کو ڈیل کرتا ہے، انہیں خطبے دیتا ہے اور درس قرآن و سنت انہیں پیش کرتا ہے۔ سنانے والے بندے کو جب کچھ سننا پڑ جائے تو یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ آج آپ بڑی آزمائش میں ہیں، آپ کو سننا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور افتاء کے حوالہ سے جو ہماری سنجیدگی، متانت اور جو جواہر کے حصول میں ہم کوشاں ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج کا انتخاب جو عنوان، بہت سے انتخابات ہیں فقہ کے حوالہ سے، چونکہ فقہ اسلامی میں ایک ہے کہ ہم قرآن مقدس کو دیکھیں، ظاہر کو لے لیں، نص کو لے لیں، مفسر کو لے لیں، محکم کو لے لیں، خفی کو لے لیں، مشکل کو لے لیں، مجمل کو لے لیں، متشابہات کو لے لیں۔ ایک ہے کہ ہم یہاں پر فقہ اسلامی کی تاریخ بیان کریں، یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقہ اسلامی، فقہ حنفیہ جو ہے، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ عنوان یہاں پر بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر آج جو انتخاب کیا ہے وہ انتخاب کیا ہے کہ فقہی اختلافات کے اسباب کیا ہے، فقہی اختلافات کے اسباب وہ کیا ہے۔ ایک ہے تاریخ کے تناظر میں کہ فلاں تاریخ کو یہ اختلاف ہوا، فلاں تاریخ کو، ہم نے اس طرف نہیں جانا، ہم نے دیکھنا کہ ان کے مبادیات کیا ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر وجوہات کیا ہیں کہ جس وجہ سے اختلاف رائے ہوا، اور یہ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، کیونکہ صرف یہ پیش نظر رکھنا مقصود نہیں ہے کہ اختلاف رائے ہوا، اصل اس کی وجوہات کیا ہیں۔
جب ہمارے پیش نظر وہ وجوہات ہوں گی تو آج عصر حاضر میں معاملہ فہمی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک مفتی کے لیے جو بات اس کے لیے امتحان کا درجہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کے اپنے ہی ہم اثر وہاں کے اور دوسرے مفتی وہ اور طرح سے لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں طرف سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور بھرپور تناؤ پیدا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، حتیٰ کہ یہاں پر پھر ذاتیات بھی نہیں بچتی۔ بات تو ایسی نہیں تھی کیونکہ ذاتی انداز میں تو اختلاف رائے ہے نہیں، یہ تو ایک دین کا مسئلہ ہے، اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو میں مان جاؤں، اگر میری بات ٹھیک ہے تو وہ دوسرا مان جائے، بات تو اتنی ہے ساری۔ آج کے درس میں اسی بات کو آشکارا کرنا ہے کہ صحابہ کرام بذات خود ان کے درمیان کس قدر رائے کی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، مگر ڈھلتے کیسے تھے۔ دیکھیں صرف ایک دور گزرا ہے، صرف ایک دور گزرا ہے جس میں مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، بس دیوانے رخ مصطفیٰ کو دیکھتے اور لب حبیب کبریا سے نکلتے ہوئے جملوں کو سنتے، ان کی خوشبوؤں کو محسوس کرتے، تو جیسے جیسے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل اختیار کیا، بس اس کے مطابق چلتے جاتے، نہ یہ ہوتا تھا کہ فرض کیا ہے، نہ یہ ہوتا تھا کہ سنت کیا ہے، نہ یہ ہوتا تھا کہ واجب کیا ہے، بس بھئی یہ میرے سرکار نے فرمایا ہے، میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ وہ پہلا دور تھا۔ حضور نے بھی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں، جس نے جیسے دیکھا اس نے اسی طرح سے کر لیا۔ بس ایک دور ایسا ہے کہ وہاں صحابہ کرام نے بھی کوئی زیادہ پوچھ گچھ کرنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ تاریخ بتاتی ہے زیادہ سے زیادہ 13 سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیے ہیں۔ باقی انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب کوئی اعرابی آئے، کب کوئی دیہاتی آئے، کب کوئی سادہ سا بدو ٹائپ بندہ آئے جو کھل کر بات کرے اور جو موتی پھر آقا نامدار بکھیرے، ہم انہیں اپنی جھولیوں میں چن لیں۔ بس یہ دور تھا، اور بس ایک ہی دور گزرا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ رائے یہاں بھی مختلف ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور یہ جو موسم آتا ہے نا کھجور کا، تو ہم پیوند کاری کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں پیوند کرنا، تو یہ ہم بور یہاں پر ڈال دیتے ہیں نر کا، تو پھر پھل زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو کہتا ہوں رہنے دو۔ اب یہاں پر صحابہ کرام نے کہا رہنے دیتے ہیں۔ اب اتفاق جیسے یہ ہوتا ہے امتحان، اس سال پھلوں کے اندر کمی آ گئی، خود حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو تم یہ عمل کیا کرتے تھے، عمل تعبیر، عبرتن سوئی کے معنی میں، یہ جو عمل تعبیر کیا کرتے تھے یہاں پر بور ڈالنے والا، تمہارے یہ سائنس پہلے سے ہے، تو میں تمہیں اب کہتا ہوں کہ تم اسی طرح سے کرتے رہا کرو۔ حضور نے تو محسوس نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پھر تمہارا کیوں، اور لیکن یہ بات ہے محدثین کرام فرماتے ہیں اگر صحابہ کرام اسی طرح ہی ڈٹے رہتے، جو انہوں نے یہ تکلیف محسوس کی، پھلوں کی کمی کا احساس کیا، اگر اسی طرح چلتے رہتے تو پہلے سے زیادہ نفع انہیں ضرور دستیاب ہوتا۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو تشویش میں مبتلا نہیں کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان بالکل اتفاق رائے، فرض واجب سنت موقدہ غیر موقدہ نفل، یہ ساری ترتیب بعد میں لگی، کرنا کیا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام بھی اس وقت بات کی کھوج لگانے کے لیے عوامی حلقوں میں چلے جاتے، جیسے آج کل لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، ایسے عجیب دور تھا کہ معتمد علیہ مؤقر محتشم صحابہ کرام اور فقیہ صحابہ کرام بات کی کھوج لگانے کے لیے عوامی حلقوں کے دروازے پر جاتے تھے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، بلکہ ہر چیز ہی چھپا کر رکھی ہوئی۔ آپ نے بالکل کھلے بند و عوامی حلقوں میں اعلان فرمایا کرتے، اس لیے وہاں پر کھوج لگانے کے لیے صحابہ کرام فقیہ صحابہ کرام لوگوں کے پاس جاتے، کیا آپ کے پاس کوئی حضور کا ارشاد عالی شان ہے؟ اب دیکھیں اس کی ایک ہمیں مثال ملتی ہے۔ ایک بوڑھی اماں، دادی اماں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آ گئی اور کہا کہ جناب میرا پوتا فوت ہو گیا تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو مجھے معلوم نہیں، اب ذرا غور کریں، عصر حاضر کا کوئی مفتی ہو تو وہ یہ کہنا کہ یہ مجھے معلوم نہیں، اوہو، میں کہتا ہوں یہ بزرگی سے کم نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، ورنہ آج ایک ہی فرد ہر چیز ہی ہوتا ہے، ہر چیز ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اگر معلومات ہیں تو ٹھیک ہے، معلومات ہیں، جو نہیں ہیں جی یہ معلومات آپ کو وہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں، میرا ایک اور ہم اثر ہے جی آپ وہاں چلے جائیں، یہ ہے بہترین کام، خود اس کے پاس لے جانا، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوامی حلقوں میں چلے گئے، اور میں دیکھو کسی کو یہ پتہ ہے کہ دادی کی وراثت کتنی ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الفرائض میں، میراث الجد، حدیث نمبر 2724۔ بی بی صاحبہ آ گئی، سوال کیا، آپ نے فرمایا ما لکے فی کتاب اللہ شیء، اماں کتاب الہی میں تو تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں لکھا ہوا، وما علمت لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سنت میں بھی میری معلومات یہاں تک نہیں ہیں، فرجعی حتی اسأل الناس، اماں آپ چلی جائیں، میں لوگوں سے پتہ کروں گا، میں معلومات کو حاصل کروں گا کہ دادی کو حصہ کتنا ملتا ہے۔ فسأل الناس، آپ نے ٹو لگانا شروع کر دی۔ فقال المغیرہ بن شعبہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا السدس، انہیں کھڑے ہو کر کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دادی اماں کو جائیداد کا چھٹا حصہ تفویض کیا تھا۔ اب یہ چھٹا حصہ تفویض، پھر محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کتنا سادہ طریقہ ہے بھائی، ایک بندے کو پتہ نہیں ہے تو دوسرے سے پوچھ لے، اور یہ پوچھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہاں پر بعد میں کوئی پریشانی اٹھانا پڑے۔ بالکل ایک اور اسی طرح سے مثال،
جو واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ کے بارے میں معلومات نہیں تھی. آپ بھی عوامی حلقوں میں گئے، اور لطف کی بات یہی ہے آج عوامی حلقے خواص کے پاس جاتے ہیں، اور خواص کے دل میں اتنا ڈر تھا کہ وہ حصول علم کے لیے عوام کے پاس جایا کرتے تھے. اور یہ بڑی بات ہے، اور یہ مشکل مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ، بہت مشکل مسئلہ ہے کہ ایک شاگرد سے کہا جائے یار یہ کیسے ہے. ہماری تو پریکٹس ہو گئی ہے، یہ سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ادھر بھیجتا ہوں ادھر بھیجتا ہوں. بطور خاص پہلے سب سے پہلے مولانا مفتی علی عمران فریدی نے میرا ساتھ، میں بھائی سر کے سامنے اس لیے کہہ دیا کرتا ہوں، محسوس بھی نہ کرنا، کیونکہ پہلے کام جس نے شروع کیا تو اللہ کی ذات کا احسان ہے، اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں. اور دوسری میں گزارش کروں گا کہ اگر فتویٰ آ بھی جاتا ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو چند منٹ پہلے ایک آیا جی یہ ردائی مسئلہ، ردات کا مسئلہ ہے، زبانی بتایا. انہوں نے کہا جی کہ لکھ کر دینا. میں نے کہا بھی میں لکھوں گا بعد میں، آج ہمارا ایک سیشن ہے، میں ادھر پہلے حاضری دوں گا. جب تک صلاحیتوں کے اندر جمعیت نہ ہو تو میں درخواست کرتا ہوں لکھیں ہی نہ. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اس وقت چھوٹا تھا تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کو طلب فرمایا ہوا تھا، وہ بڑے عظیم مفتی، کوئی شک نہیں. بابا جی نے سب کو اٹھا دیا تو میں بیٹھا ہوا تھا. میرا خیال ہے مجھے بیٹھنا اس لیے نصیب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے کون سا کوئی جاسوسی کرنی ہے، لیکن میں ٹو میں تھا کہ سب کو بھگا دیا ہے. تو بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بابا جی ان مفتی صاحب سے ذکر فرما رہے تھے کہ جی یہ مسئلہ دیکھیں، جو آپ نے لکھا ہے وہ میرے پاس آیا ہے، یہ مسئلہ ایسے نہیں، مسئلہ وراثت کا ہی تھا، مسئلہ ایسے ہے. انہوں نے دیکھا ہاں واقعی جی بابا جی بات تو ایسا ہی ہے. اب دیکھیں اگلی بات جو ہے، بابا جی نے فرمایا اب میں ٹھیک نہیں کرتا، ٹھیک بھی آپ ہی کریں. یہ بات مجھے، اور یہ بات بہت بڑی بات ہے، ورنہ آج ایک مفتی کے پاس دوسرے مفتی کی کمزوری آ جائے، وہ تو پھرتا ہے دیکھو اس نے یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا. اور میں اس وقت میں اس کا عینی شاہد ہوں. اور آفرین ہے ان مفتی صاحب کے بھی، ان مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی کہا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں بابا جی، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اخلاص. بھائی نہیں پتہ تو کسی سے پوچھ لیا جائے. ایک عورت نے اپنی سوکن لاٹھی ماری، مار دیا، پیٹ کے اندر جنین بچہ تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے. بھائی اب کیا ہو؟ حضرت عمر کو پتہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پوچھتے پھرتے ہیں بتاؤ، کسی کو پتہ ہو، کسی کو پتہ ہو. یہاں پر بھی رہنمائی کرنے والی شخصیت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو قتل ہو جائے اس کی تو اس کے لیے دی جاتی ہے پوری دیت ہوتی ہے، اور جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اب اس کے لیے کیا دینا ہوگا؟ اس کے لیے ہوگا غرہ. اور اس کی وضاحت بھی ہے کہ وہاں پر حاشیے میں غرہ سے مراد ایک غلام یا ایک باندی، تو وہ دینا ہوگی اسے. اب دیکھیے کہ اس معاملہ میں رہنمائی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عوامی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے خاص حلقوں کی رہنمائی کر دی. بالکل اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسری مثال ہے کہ عوامی حلقوں میں جا کر کیسے پتہ کیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ آج ہمارے علماء، آج ہمارے مفتی یہ جستجو نہیں کرتے کہ عوامی حلقوں سے ذرا پتہ تو کر لیں. عوامی حلقوں سے مطلب ہے کہ بعض اوقات ایک بڑے عالم دین کے ذہن میں ایک مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اس کی علمیت پر حرف نہیں ہے،
بھئی وہ کسی اور سے پوچھ لیں جو ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان سے رابطہ قائم کر لیں. یار میرے ذہن میں یہ بات ہے، بتاؤ یہ کیسے ہوگا؟ تو نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں پر ملک شام میں انہیں راستے میں جو ملاقات ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، انہوں نے کہا کہ آپ اتنے لوگوں کو شام میں لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی آگے تو طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے. اب صحابہ کرام کی دو پارٹیاں ہو گئیں. یہ کہتے تھے نہیں ہم مقصد نیک رکھتے ہیں، آگے جائیں گے. دوسرے نے کہا یار دیکھو ذرا کہ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں تو ہم نہ جائیں. اب یہاں پر جو پہلے عبد الرحمن بن عوف ہائی لائٹ نہیں ہوئے تھے، جب جھگڑا ہوا صحابہ کے درمیان آپ آگے بڑھتے ہیں. حضور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ، تو پھر یاد رکھنا وہاں نہ جانا، وہاں اقدام نہ کرنا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اور جہاں کہیں تم بس رہے ہو وہاں موذی مرض پیدا ہو گیا تو وہاں سے نکل کر آگے نہ جاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جس وقت یہ حدیث پاک پیش کی، اب پیش رفت کیا ہوئی؟ اب پیش رفت جو حالانکہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہے تھے، جو اپنی بات سے ہٹتے نہیں تھے، اتنے جم جاتے تھے. وہ زمین پر زلزلہ آیا تو آپ نے کوڑا مار کے کہا تو ہلتی ہے کیا، تجھ پر عدل نہیں ہو رہا؟ یعنی ڈٹ جاتے. دریا کو خط لکھ دیتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں، کیا تو ایک آدمی ایک شخص کا خون لے کر بہتا ہے؟ اگر تو اس طرح سے تو اپنی تیری مرضی، اگر تو رب کے حکم سے بہتا ہے تو میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، چل بہنا شروع کر دے. اس کی کیا مجال؟ یعنی اتنی بڑی شخصیت کہ جس وقت اپنی رائے پر ڈٹتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائے دی حضور یہ جو قیدی آئے ان کو قتل کرنا چاہیے. سرکار دو سرا نے رائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی انتخاب کر لی. اب دیکھو یہاں پر بھی رائے جو ہے اپنی پیش کی جا رہی ہے. اگلے دن آئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آنسو بہا رہے ہیں، حضور سیدنا ابوبکر صدیق بھی آنسو بہا رہے ہیں. آپ کی رائے تھی، اس کی تائید آئی ہے رب کی طرف سے، تو ہم اس لیے رو رہے ہیں. اب دیکھو جو اپنی رائے پر ڈٹ جانے والے تھے، جب انہوں نے اس حدیث پاک کو سنا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، تو آپ نے فوری طور پر آگے جانے کی بجائے واپس مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کر لیا. پچھلے دنوں میں طاعون یا جو ہمارا مرض وائرس پھیلا تو ہمارے بعض علماء نے بھی کہا کہ بھئی اس کچھ بھی نہیں ہے، بھئی اتنی چیزیں ہو چکی ہیں، اس کو محسوس کرنا چاہیے. یہاں پر ایک عظیم آدمی، مثلا آپ عظمت والے لوگ ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم در پردہ وہ بعض مواقع پر پھر اسلام اور سائنس کو لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سائنس تو اسلام کی خادم اور نوکر بن کر آئی. آپ یہیں پر دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آگے جانے کی بجائے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا. لیجئے یہ تو وہ جگہیں، وہ مقامات کہ جن مقامات پر خاص لوگ عوامی حلقوں میں گئے ہیں، انہوں نے اپنے سے
علمی اعتبار سے جنہیں سمجھا جاتا تھا یہ کم لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ لیجیے جناب، یہ ایک دور حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحابہ کرام اس کے بعد بڑھتے ہیں تو اس وقت آپ عوامی حلقوں میں اتر جاتے ہیں تاکہ ہمیں اصل مسئلہ میں دستیابی ہو۔ اب آئیے، اب آتا ہے وہ دور، اب جو نازک مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو رخ طابہ کو صحابہ دیکھا کرتے، صبح آقا کے ساتھ، شام آقا کے ساتھ، جلوتیں خلوتیں آقا کے ساتھ، گھر سے چلتے کدھر جا رہے ہو؟ بھی دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر پہنچتے، یہ کام تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خاکدان عالم سے رخصت ہوئے، باقی رہ گئے صحابہ۔ صحابہ کرام کسی مسئلہ میں اجتہاد کر لیتے، ایک صحابی اجتہاد کرتے، دوسرے صحابی اجتہاد کرتے، تیسرے اور بھی اجتہاد کر لیتے۔ اب یہ اجتہاد شروع تھے، اب یہ اجتہاد شروع ہیں۔ مجتہد فیہ مسئلہ، جس میں اجتہاد کیا گیا ہے، مجتہد فیہ مسئلہ، جس میں اجتہاد کیا گیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا سرکار نے کیا فرمایا ہے، مگر وہ اپنے طور پر اسلام کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، بھئی اسلام کا مزاج یہ ہے اور اسلام یہی فرما سکتا ہے، اپنے طور پر صحابی رسول ایک مسئلہ بیان کر دیا کرتے ہیں۔ بعد والے دور میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ وقفے کے بعد خوشی کی بات یہ ہوتی کہ جو کچھ صحابی رسول نے مجتہد فیہ مسئلہ میں اقدام کیا ہوتا تھا، عین ان کی رائے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد عالی شان مل جاتا تھا۔ اوہو، صحابی رسول اتنا خوش ہوتے، اتنا خوش ہوتے کہ میری رائے کا یہ مقام کہ میرے مصطفیٰ کی رائے کے ساتھ میری رائے مل گئی۔ اوہ ہوئے ہوئے، کیا بات ہے! یہ وہ مقام ہوا کرتا تھا یہاں پر جو صحابہ کرام اتنے جھومتے کہ حضور کی رائے کے ساتھ ہماری رائے مل گئی۔ ایک پیار سے بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی پیار سے چاند کو، چاندنی میں چاند، کبھی کبھی پیار سے اسے دیکھا کریں، کبھی کبھی اسے دیکھ لیا کریں، اور یہ سمجھ کر کہ کبھی تو میرے آقا سرکار دو سرا کی نظر پاک اس چاند پر بھی پڑی تھی نا، یہ بھی تو مدینہ شریف سے ہو کر جاتا ہے نا، تو کبھی اس پر نظر پڑی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کبھی ذوق لینے کے لیے، کبھی اسی زمین کے ذریعہ پیغام۔ میں حیران ہوا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اتنا لمبا خط ایک بچے نے دیا، میں حیران ہوا اس کی عمر پر، چھوٹی سی اس کی عمر ہے، اس سے صرف 4-5 دن پہلے خط دیا، آج وہ جواب چاہ رہا تھا۔ خط کیا تھا؟ خط یہ تھا اس نے رب سے باتیں کی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے پابند کیا تھا کہ آپ نے پڑھنی ہیں، یہ دعائیں ہیں، تو میں نے رب سے باتیں کی ہیں، بس میرا خط تم نے پڑھنا ہے، میری رب کو تو نے میری باتیں سنانی۔ میں اتنا حیران ہوا کہ اللہ نے اتنا ذوق اسے دیا ہے۔ ابھی کی بات ہے، ابھی کی بات ہے۔ تو اس طرح سے ذوق سے صحابہ کرام ذوق لیا کرتے، ہماری رائے ہمارے آقا نعمت کے ساتھ مل گئی ہے، بہت جھوما کرتے۔ اور دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ چلا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت کا حق مہر مقرر نہیں ہوا اور اس کا شوہر مر گیا، اب کیا کرنا ہے؟
تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو مجھے تو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بھی میری معلومات نہیں ہیں. خیر میں تمہیں بتا دوں گا. عوامی حلقے میں چلے گئے, لوگوں سے نہ پتہ چل سکا. خاتون نے کہا نہیں جی آپ مجھے بتائیں, کچھ اجتہاد کر کے بتائیں. آپ نے فتویٰ دے دیا. معلومات کہیں سے دستیاب نہ ہوئیں, مگر دل نے فیصلہ کیا کہ مہر مثل جو ہے نا, خواتین کا دیکھا جائے گا کہ اتنی کتنی جو خواتین ہیں ان کا کتنا مہر ہوتا ہے, تو چلو ان کے مطابق دے دیا جائے. یہ بات ہو گئی. اب فیصلہ کر دیا گیا. اس کے بعد ایک وقت آیا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا دیکھو یہ میں نے اپنی رائے سے کہا ہے, اگر تو یہ فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, بھائی اگر یہ رائے ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي, بہت بڑی بات, بھائی اگر یہ کوئی کجی ہے, کمزوری ہے, تو یاد رکھو پھر میرے ابن مسعود کی طرف سے ہی ہے. اسلام کو یوں بچاتے. آج کل لوگ اسلام کو ڈھال بناتے ہیں. بات اپنی کرنا ہوتی ہے لیکن اسلام کو ڈھال بنا لیتے ہیں. مگر صحابہ کرام ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نسبت جو ہے وہ درست نہ رہے, تو وہ اسلام کو ڈھال نہیں بناتے, خود ذبح ہو جاتے تھے. بھائی اگر غلطی ہے تو میری ہے, اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. فرمایا کہ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ برائے. فرمایا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اس کے اندر وہ بری و ذمہ ہے. کہتے ہیں کہ میرا جو ہے نا خیال وہ یہی ہے کہ میں اسے دے دوں. آپ نے تو فیصلہ کر دیا اجتہاد کے ساتھ. جب آپ نے فیصلہ دیا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ مِمَّا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرات منا یقال لها بروا بنت واشق. صحابہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ابن مسعود آپ کو مبارک ہو, یہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے نا عین وہی فیصلہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بروا بنت واشق خاتون کے لیے فیصلہ دیا تھا. لیجیے اب وہ جمعے میری رائے, حدیث پاک میں کہتے فما رویا عبداللہ فاریہ فرحتن یومئذ الا باسلامہ. ایک موقع وہ تھا کہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے, اس وقت انتہائی پرسکون ہوئے, بڑی موج میں آئے, مستی میں آئے. اور ایک آج یہ موقع تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میری رائے میرے مصطفیٰ کی رائے کے ساتھ مل گئی, بس کہتے ہیں اس سے زیادہ انہیں خوشی زندگی میں اور کہیں منسوب دستیاب نہ ہوئی تھی. یہ عمل ہے وہ. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ جو فیصلہ جو اجتہاد کیا تھا اس سے مختلف ہو گئی. ایک صحابی نے اپنا اجتہاد قائم کر لیا, دوسرے صحابی رسول نے اپنا اجتہاد قائم کر لیا. مگر بعد میں ایسی حدیث مل گئی کہ جس نے ایک صحابی رسول کی تائید کر دی. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ بندے نے اپنی رائے قائم کی اور عین اسی کے مطابق ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک مل گئی, لوگوں نے بتا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک صحابی اپنا اجتہاد قائم کرتے ہیں, اسی دوران کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے جس کے بارے میں صحت کا ظن غالب ہے. ہاں جی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, صحت کا ظن غالب ہے, ہاں جی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اس پر عمل کر لیا جاتا ہے. وہ صحابی رسول اس پر عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر بعد میں ایک اور حکم آ جاتا ہے کہ نہیں حضور نے ایسے نہیں, وہ تو ایسے فرمایا ہے. اور یہ بڑا نازک مرحلہ, بہت نازک مرحلہ.
دیکھیں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا خیال یہ تھا کہ طلوع فجر تک جنبی رہنے والا بندہ جس نے غسل کرنا تھا غسل کر نہیں سکا، فجر طلوع ہو گئی، اب یہ طلوع فجر تک اسی حالت میں رہنے والا بندہ، اب یہ بندہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، جیسے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ دیکھو جو وضو کرنے والے ہیں، جہاں تک وضو کیا جاتا ہے قیامت کے دن وہ روشن ہوں گے، تو وہ تو بغلوں تک کر لیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے بھی اس کا مطلب ہے کہ یہاں جتنا حصہ علاقہ روشن ہوگا، جتنا علاقہ وضو کے زیر آب آئے گا اتنا روشن ہوگا، میں تو جی آگے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کے ذہن میں بات آ گئی۔ مگر ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ کاشانہ نبوت سے کہا کہ نہیں، ابو ہریرہ کی رائے درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ یہ جو کہتے ہیں کہ جس نے نہانا تھا، غسل کرنا تھا، وہ غسل نہیں کر سکا، صبح ہوئی ہے تو اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ ام المومنین نے بتایا کہ نہیں، یہ ابو ہریرہ کی اپنی رائے، اپنی طرف سے انہوں نے سوچ لیا ہے، ورنہ انہوں نے ایک اس بات کا جو اظہار کیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1830۔ اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین نے گواہی دے کر کہا، میں اللہ کی گواہی دیتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا؟ ان کا نا لجسمہ جنبا من جماع غیر احتلام ثم یصومہ ثم دخلنا علی ام سلمہ۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلی بات کہتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے غسل کرنا ہوتا، صبح کا وقت ہو جاتا، مگر آپ نے غسل نہیں فرمایا تھا، اس کے باوجود آپ روزے کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور یہی بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی کہ جو بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی۔ صحابی نے اپنا اجتہاد قائم کیا، حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا اجتہاد قائم کیا، مگر ان کے اجتہاد کے خلاف ایک ایسی روایت مل گئی کہ جس روایت کے بارہ میں یہ ہے ظن غالب ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہوگی۔ بھئی فقیہہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، محدثہ، کریمہ، ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سرکار کی حدیث بیان کر رہی ہیں۔ اگرچہ اماں جی کی بعض ایسی روایات آتی ہیں کہ ان کے ساتھ صحابہ کرام نے اختلاف رائے کیا، ام المومنین کی رائے، مگر صحابہ کرام کی رائے ام المومنین کی رائے سے ہٹ کر ہو گئی اور ظن غالب ان کی صحت کی طرف چلا گیا، لہذا وہاں پر ہم باقی صحابہ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس موقع پر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میں نے نظریہ یہ قائم کیا تھا کہ رات جس نے جنابت کا غسل کرنا ہے نہیں کر سکا اور دن ہو گیا تو اس کا تو وضو نہیں ہوگا، یہ تو ام المومنین میری رائے کے خلاف بیان فرما رہی ہیں، اور اس بیان کا جو ام المومنین نے عطا کیا ظن غالب تھا کہ ہاں ایسا ہوگا، اور یہ تو پھر گھر کی تصدیق تھی جو کہیں اور سے دستیاب بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ دستبردار ہو گئے، اور یہ جو دستبرداری ہے، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کوئی چھوٹے بندے تو نہیں ہیں، بڑی شخصیت ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب میں دستبردار ہوں گا تو زمانہ کیا کہے گا، زمانہ کیا کہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے ذہن میں صرف ایک بات تھی
کہ اگر صحیح بات کو بھی میں نے نہ مانا تو حسنین کا نانا کیا کہے گا. وہ یہ تھا کہ اس انداز میں وہ دستبردار ہو گئے، مگر نا جی نا، یہ ہم اس میں نہیں آتے ہیں. اب دیکھیں ظن غالب تھا کہ ہاں ام المومنین نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی رسول نے اجتہاد کیا، ایک اور روایت مل جاتی ہے، ایک اور حدیث مل جاتی ہے، مگر اس حدیث کے بارے میں صحت کا ظن نہیں ہے. وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہاں پر صحت کا ظن نہیں ہے، وہاں پر لگتا ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے اس اجتہاد پر اس بات کو یہاں پر لے کر اجتہاد کو قربان نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ جو ظن جس طرف جا ہی نہیں رہا، نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، بھئی اسے چھوڑ دیا جائے گا. اس کی ایک مثال ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی طلاق کا مسئلہ رکھا. جی مجھے طلاق ہو گئی تھی اور میرے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا لا سکنا ولا نفقتا، کہ مطلقہ کو نہ تو رہائش دی جائے گی اور نہ ہی اس کو نفقہ دیا جائے گا. اب دیکھیں ادھر جو بیان کر دیا گیا، حضرت عمر جیسی شخصیت سے نے دیکھا جی میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا، اپنی ذاتی بات بتا رہی ہیں، لا سکنا ولا نفقتا، نہ سکنا دیا جائے گا، نہ رہائش دی جائے گی، نہ نان و نفقہ دیا جائے گا. حضرت عمر ڈٹ گئے، میں نہیں مانتا. وہ کہہ رہی ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس کہہ رہی ہیں لا سکنا ولا نفقتا، نفقہ نہیں ہے، سکنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اچھا اب یہ تیار کیوں نہیں ہو رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے خاص وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم قرآن مقدس کو دیکھیں یا آپ کی بات کی طرف دھیان دیں. قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، عورتوں کو طلاق کی صورت میں انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو. اب قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. بھئی قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے نہ نکالو، اس کا مطلب ہے گھر میں رکھتے ہوئے یعنی سکنا کے ساتھ ساتھ اس کو نفقہ دو. وَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، انہیں نفقہ دو. دیکھو ادھر ایک قرآن مقدس ہے، ادھر دوسری طرف سے ایک روایت آ رہی ہے، مگر اس روایت میں فاطمہ بنت قیس کی روایت کو، بیان کردہ روایت کو چھوڑ دیا گیا، چونکہ وہاں پر ظن اس کی صحت کا نہیں رہا. قرآن مقدس کے مقابلہ میں ایک روایت آ گئی اور اس کے اندر کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، یا تو نا کوئی تعویل ہو سکے، تو تعویل ہو نہیں سکی، اسے مسترد کر دیا گیا. اچھا ایک اور مثال بھی کہ کبھی ایک آدمی اجتہاد کرتا ہے اور پھر اس کے مقابلے میں ایک اور روایت آ جاتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا چونکہ اس کی صحت کا ظن نہیں ہوتا، یعنی غالب جو خیال ہوتا ہے نا، جو غالب جہت اس طرف نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی حضرت عمر کتنی بڑی شخصیت ہے، جہاں ڈٹ جاتے ہیں کہتے ہیں بھی یہ بات نہیں مانتا. لطف کی بات یہ ہے، ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے. وہ حضرت عمر جیسی شخصیت چین بجبی نہیں ہوئے تو کہ تمہاری کیا مجال نہ مانو، نہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جنبی آدمی کو اگر پانی دستیاب نہ ہو تو جنبی آدمی تیمم نہیں کر سکتا،
گویا کہ ان کا مطلب تھا تیمم صرف ہے اس آدمی کے لیے جس نے وضو کرنا ہو، تو جس نے غسل کرنا ہو تیمم اس کا فائدہ نہیں دیتا، یہ آپ کا خیال تھا۔ خیر آپ نے کہہ بھی دیا، مگر حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ عمر آپ کیا کہتے ہیں، ہم ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہو چکا تھا، وہ جو غسل لازم ہوا تھا تو میں نے پھر لوٹ پوٹ ہوا، زمانہ تو حضور کا تھا، اور ہم سفر کر رہے تھے، تو واپس آ کر اچھا تو میں نے دیکھیے وہاں پر کہا کہ غسل کرنا ہے، تو میں مٹی میں میں اپنے آپ کو میں نے لٹا لیا، لوٹ پوٹ رہا تھا۔ واپس آ کر میں نے کہا کہ حضور میں نے غسل کرنا تھا، تو میں نے اپنے طور پر سمجھا کہ وضو جب کرنا ہو تو پھر 2 ضربیں لگائی جاتی ہیں، بعض 1 ضرب کہتے ہیں، تو 2 ضربیں لگائی جاتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ غسل کرنا ہے تو پھر سارے کے سارے بدن پر ہی مٹی لگانی ہوگی، تو میں تو پھر لوٹ پوٹ سنا شروع کر دیا تھا، کبھی میں ادھر چلا جاتا کبھی ادھر چلا جاتا، سارا مٹی ہی مٹی ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ اب میرا جو تیمم کی جگہ پر جو چیز ہونی تھی اب ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا تھا، عمر حضور نے فرمایا تھا نہیں تمہارے لیے وہی تیمم کافی تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں عمار بن یاسر؟ اب دیکھیں دونوں صحابی ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، رائے کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہو گیا۔ اب دیکھیں اب کرنا کیا ہے؟ اب ہوا یہ کہ 2 شخصیتوں کی باتیں، حضرت عمر کی بات کہ جنبی آدمی جو ہے وہ تیمم نہیں کر سکتا، عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے بذات خود اپنے آپ کو زمین کے اندر لوٹ پوٹ کیا، بعد میں مسئلہ سرکار سے عرض کیا تو سرکار نے فرمایا تھا کہ نہیں وہاں تیمم کافی تھا۔ حضرت عمر اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ بات اچھل کر عوامی حلقوں میں چلی گئی۔ عمر فاروق یہ کہتے ہیں، عمار بن یاسر یہ کہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ عمار بن یاسر کی بات کو عوامی حلقوں نے پذیرائی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر عمل نہ ہو سکا۔ آج بھی آپ ذرا غور کریں کہ جنبی آدمی وہ طہارت میں آنا چاہتا ہے، طہارت میں آنا چاہتا ہے تو اس وقت اسے کرنا کیا ہوتا ہے؟ تیمم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کہ وہ عوامی حلقوں میں پذیرائی دستیاب نہ ہو سکی۔ لیجیے مولانا اس سلسلہ میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 820، ان رجلا اتى عمر فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلی۔ ایک شخص آ گئے، حضور جنبی ہو گیا ہوں کیا کروں؟ آپ نے بھائی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، پانی نہیں بھی ہے۔ حضرت عمار نے کہا اما تذکو یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ذرا یاد کریں، اذا انا وانت فی سریۃ، ہم ایک جہاد میں جا رہے تھے، سریہ میں تھے، تو وہاں پر فاجنبنا فلم نجد ماء، ہم نے غسل لازمی کرنا تھا، پانی دستیاب ہو نہ سکا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، واما آنا فتمعکت، اپنے آپ کو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وصلیت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا تھا بلکہ تیمم کافی تھا، اور بس اس وقت ہاتھ لگا لیتے، اس کے بعد پھونک مار دیتا کہ چہرے پر مٹی نہ لگتی، ثم تمسا بہما وجہک وکفیک، پھر اپنے چہرے پر مل لیتے، کونیوں پر مل لیتے۔ لو جناب اب ذرا غور کریں، یہ اختلاف امت یعنی فقہی مسائل میں اختلاف، یہ تاریخ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ تاریخ اس تاریخ کو یہ ہوا، اس تاریخ کو یہ ہوا، اس میں ہے کہ بنیاد بنتی کیسے ہے،
اب یہ بنیاد بنتی ہے، حضرت عمر کی بات کو پذیرائی نہیں ہوئی، حضرت عمار بن یاسر کی پیش کردہ روایت کو بڑی پذیرائی ہو گئی۔ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی ایک اجتہاد کرتے، پہلی بات، اور ان کے اجتہاد کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد عالی شان مل جاتا، یہ پہلی بات۔ پھر دوسری صورت یہ نکلی اختلاف کی کہ صحابی رسول نے اپنا ایک اجتہاد قائم کیا، انہیں کوئی ایسی روایت مل گئی اور ظن غالب ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اب یہاں پر وہ اپنی رائے کو چھوڑ دیتے اور دوسری رائے کو اختیار کر لیتے جن کے بارے میں تو ہاں حضور نے ایسا ارشاد فرمایا ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ نکلی کہ ایک صحابی اجتہاد کرتے مگر ان کا اجتہاد دوسرے اجتہاد کے، دوسرے صحابی کے اجتہاد کے ساتھ ٹکراؤ میں آتا، اور دوسرے صحابی کا اجتہاد یہ عوامی حلقوں میں پذیرائی اختیار کر جاتا، تو پہلے صحابی کوئی مزاحمت نہیں کیا کرتے تھے، وہ مزاحمت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ نے کہ پیش نظر یہ تین مثالیں، کہیں آپ کو صحابی رسول لڑتے ہوئے نظر آئے، جھگڑتے ہوئے نظر آئے، مسجد میں برسر منبر مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، میں ٹھیک ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ آج ہمارے لاؤڈ سپیکر چلا لیے جاتے ہیں، جو میں کہتا ہوں اوہو، جب تک اپنی ذات کی نفی ہم نہیں کریں گے اس وقت تک اس بات نہیں ہو سکتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا۔ مجھے ایک نہ تھی، ہمارے ایک استاد محترم اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ابو الجسر محمد ظفر اقبال خان فریدی رحمۃ اللہ، میں نے یہ شعر ان سے سنا تھا، نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، جہاں میں کوئی برا نہ لگا۔ بھائی اتنی بات ہے، یہ ہم پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا صرف ایک مرحلہ ہے ابھی کہ صحابی رسول نے اجتہاد کیا، ان کے اجتہاد کے مد مقابل ایک اور اجتہاد آ گیا، مد مقابل اگر سرکار کا ارشاد عالی شان آ گیا، دستبردار ہو کر وہ گئے کہ میرے آقا نے میری اصلاح فرما دی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ وہاں پر اجتہاد کیا، ظن غالب ہے کہ دوسری بات ٹھیک ہے، بھئی وہ ٹھیک ہے، ان کی بات کو مانیں گے، میری بات کو نہ مانو۔ ایک اجتہاد کیا ظن کے خلاف، وہاں پر دوسری طرف اور کسی نے پیش کر دیا، مگر وہاں پر یہ ہوا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہو سکتی، یہ تو قرآن سے متصادم ہے، تو ٹھیک ہے اسے نہیں مانا جائے گا۔ لیجیے مولا ایک یہ تو تھا ایک سبب اختلاف ہے، فقہی اختلاف کا ایک سبب، فقہی اختلاف کا۔ یہ باقی آگے آ رہی ہیں باتیں تو، لیکن دیکھیں یہاں پر ہمارے حنفیوں کے ہاں ہم ہدایہ کو لے لیں، کتنا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کا کتنا اختلاف ہے، امام ابو یوسف امام محمد آپس میں تنازع، امام ان دونوں کا اپنے استاد سے تنازع، استاد کا شاگرد سے تنازع، مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے استاد شفقت کر رہا ہے اور وہ محبتیں لے رہے ہیں۔ یہ ہے انداز۔ آج ذرا فضا کو ذرا غور کریں کہ اس وقت پاکستان کی فضا فقہی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے کتنا تناؤ ہے، کتنا تناؤ ہے۔ آج تو جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، اور جس وقت ایسے لوگ معاشرے میں اتریں گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ جب آپ کو اللہ رب العزت نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے، فرما رہا ہے کہ بھئی یہاں پر مخالفت نہیں بلکہ یہاں پر اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک دوسرا سبب، وہ یہ ہے
ایک صحابی رسول اپنا اجتہاد قائم کرتے، انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اس سلسلے میں آقا نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد بھی ہے۔ بھئی یہاں پر پہلے اس وقت کوئی فیس بک تو تھی ہی نہیں، وہاں پر ہماری گوگل تو تھی ہی نہیں کہ وہاں پر ہو، نیٹ تو تھا نہیں کہ وہاں پر چلو بھی ڈالا سب نے پڑھ لیا۔ آج بڑی سہولت ہو گئی، بڑی سہولت ہو گئی، اور یہ مولانا ندیم صاحب نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں نے بھی مولانا یہ کوشش کر کے آپ کی ہدایات کے مطابق اس طرح سے نکالی، پھر بعد میں آپ کو دی۔ تو یہ ان سے ہمیں جو ان کو لیکچر ہوا ہے، پتہ نہیں ہو چکا ہوگا نا، تو اس سے فائدہ لیا جائے۔ بہت آسان طریقہ، پہلے مجھے بھی بڑی دقت ہوا کرتی تھی، آپ مضمون کے تیار کرنے میں کوئی دقت ہوتی نہیں ہے، ادھر سے ہم ٹائپ کرتے ہیں قرآنی آیات سامنے آ جاتی ہیں، ادھر ٹائپ کرتے ہیں احادیث نبویہ سامنے آ جاتی ہیں، کام ہی بڑا آسان ہو گیا۔ پہلے کیا تھا، وہاں پر ایک دوسرا سبب جو اختلاف کا باعث بنا، ایک صحابی رسول وہ اپنا ایک اجتہاد قائم کر لیتے، اور انہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کچھ ارشاد فرما چکے ہیں، بس وہ اپنے طور پر عمل کرتے رہے۔ حضور کا ارشاد علی شان کچھ اور ہے، مگر لطف کی بات یہی ہے، لطف کی بات یہی ہے، وہ عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی حضور کی بیان کردہ حدیث نہیں پہنچی، اپنے اجتہاد کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اور ادھر عمل ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق بالکل آمنے سامنے خلاف باتیں ہیں۔ مزے کی بات اور لطف کی بات یہ ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی کوشش پوری کرنے کے باوجود انہیں کوئی حدیث پاک ملی نہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستیاب نہیں ہوئی، تو جو کچھ پھر ان کے دل میں آیا، اسلام کا یہ مزاج ہے، اس کے مطابق انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ جل جلالہ انہیں بھی ثواب دے رہا ہے، اور رب ذوالجلال انہیں بھی ثواب دے رہا ہے، بس فرق یہ پڑتا ہے انہیں اکیرا ثواب مل رہا ہے، انہیں دوہرا ثواب مل رہا ہے۔ تو وہاں پر کوئی مختی ہو یا مصیب ہو، بہر دو صورت اللہ رب العزت اسے ناراض نہیں ہوتا۔ نیت اچھی ہے نا، نیت گندی نہیں ہے، خدا پناہ دے، اللہ معاف فرمائے، نیت ہو گندی، لوگ مجھے جانیں، فتویٰ میں ایسا دوں گا کہ میں پورے معاشرے کو وقت ڈال کے رکھ دوں گا۔ اوہو بھائی، تو وقت میں تو ڈالے گا، مگر یاد رکھ کہ وقت میں پڑ بھی جائے گا۔ یہ جنون نکلنا چاہیے، یہ جنون نکلنا چاہیے، اور یہ غلطی کبھی ہو جاتی ہے۔ یا ہمارے ساہیوال کے اندر، میں بھی یہاں پر افتاح کی ذمہ داری سنبھالی، تو یہاں علماء مل کر آ گئے، انہوں نے کہا جی فلاں سکول کا استاد ہے، یہ اس نے عبارت بولی ہے اور یہ جملہ کفریہ ہے، تو ہم آپ کی تصدیق کروانے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس بندے سے رابطہ قائم کرتا جس کا یہ مسئلہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بندے معروف ہیں اور اس فیلڈ کے شناور ہیں، میں نے جو کچھ انہیں تحریر کیا ہوا تھا اور اس کے مطابق واقعتاً یہ کفر بن بھی رہا تھا۔ میں نے بھی دستخط کر دی۔ بعد میں مجھے خیال آیا، بھئی جس بندے کے متعلق ہم لکھ رہے ہیں، کیا اس بندے سے رابطہ قائم کیا ان لوگوں نے، یا میں نے رابطہ قائم کیا؟ میں نے ان صاحب سے رابطہ قائم کیا، میں نے کہا جی آپ جامعہ فریدیہ میں آ جائیں۔ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، آئے، میں نے کہا جی آپ کے بارے میں یہ فتویٰ ہے اور یہ علماء فیصلہ کر چکے ہیں، آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں اور یہ کفریہ جملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی واللہ میں تو میرے تصور میں بھی نہیں، مجھے یاد پڑا ایبسٹریکٹ کا لفظ تھا، انگریزی کا انہوں نے لفظ بولا تھا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی ایسی جملے بولے
تو یہ جو جملہ بولا، لفظ بولا انہوں نے کہ جی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ جو تعبیر ہوا، یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کے کچھ لوگ ان صاحب کے خلاف تھے، انہوں نے وہاں سے بات کو پکڑ کر علماء میں ڈال دیا، علماء کے اندر وہ بات پھیل گئی، بات انتظامیہ تک پہنچ گئی، فتاویٰ ہو چکے۔ اب میں نے جو کام کیا بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا۔ اب ذرا غور کرنا وہ کام میں نے کیا کیا۔ وہ یہ کیا، جب مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے نے تو یہ کہا ہی نہیں، پھر مجھے الگ تحریر کرنا پڑی کہ میں نے ان صاحب سے سارا کچھ پوچھا ہے، ان کا یہ نظریہ نہیں تھا، کیونکہ اگر کفر کی 100 وہاں پر چیزیں ہیں، ان میں سے 99 اجزاء کا احساس ہو رہا ہو، لیکن 1% بھی ابھی یہ ہو کہ یہ کفر نہیں ہے، تو وہاں پر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کافر نہیں ہے، اور یہ تو بہت سے پہلو نکل رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ کام بہت مشکل تھا، کام بہت مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ جرأت عطا فرما دی۔ آپ سے بھی میری درخواست ہوگی، جب آپ نے اپنے اپنے علاقے میں یہ قلمدان پر بیٹھ کر کرنا ہے کچھ، تو بہت سے لوگ سامنے آئیں گے۔ نہیں، یہاں پر یہ نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں، میں نے بس کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، نہ نہ، اس آدمی سے پوچھیے کہ وہ اصل میں اس کی منشا کیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے۔ لیجیے یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی کسی حکم سے متعلق فیصلہ اجتہاد کر لیتے ہیں، حدیث پہنچی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں وہ صاحب جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ لو جناب، اب یہ ایک اختلاف کا نیا موڑ ہے۔ یہ عمل کر رہے ہیں، حدیث پہنچی نہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک پہنچ چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو غسل لازم میں حکم دیا کرتے تھے کہ اپنی میڈیوں کو کھولیں، بال کھول لیا کریں، اور دوسری طرف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تعجب کرتی ہیں کہ ابن عمر کیا بات کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے تو ایک دن یہاں تک فرما دیا، ابن عمر جو یہ تقاضا کرتے ہیں عورتیں غسل لازم کے لیے اپنے بالوں کو کھولیں، تو بھائی یہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ سارے کے ساری عورتیں اپنے بال ہی منڈوا دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ آپ یہاں تک جیسے بندہ کسی کو سمجھانے کے لیے اس حد تک کہتا ہے، بھائی وہ ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے، کیونکہ آپ سمجھتی تھیں ام المومنین، وہ آپ فرمایا کرتی دیکھو یہاں پر میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور وہاں پر میڈیاں اسی طرح سے ہوتی، صرف جڑوں تک، بالوں کا جڑوں تک پانی کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو میرے آقا نعمت عطا فرماتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ساتھ چونکہ امہات المومنین کی بات آئی، میری درخواست ہوگی کہ امت مسلمہ کا یہ جو مفتی بن رہے ہیں، اپنے اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس طرح سے ہم رہنے کی کوشش کریں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم محبت اور پیار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خامند تو لڑ جھگڑ کر چلا گیا، بچوں کے ساتھ جس نے زیادہ وقت دینا ہوتا ہے وہ اس لڑاکے طیارے کی بیوی ہوتی ہے۔ وہ پھر بچوں سے جب یہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، حالانکہ وہ تو مولوی ہے، عالم ہے، وہ تو مفتی ہے، محدث ہے، بچے کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی کہ اچھا میں نے اور کچھ بن جاؤں گا مگر میں نے اس شعبے میں نہیں جانا۔ گویا کہ آپ نے اپنا گھر، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، کسی اور نے، یہ جو آپ نے سنا نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے
وہ بھائی افتاء کی طرف نہیں جاتے، تدریس کی طرف نہیں جاتے. بھائی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ماحول ہی ایسا نہیں دیا. اس کی بیوی نے بچوں سے کہا کہ بھائی کچھ بن جانا، مگر جو چیز تمہارا باپ بنا ہے وہ نہیں بننا. اور اگر یہ محبت کا سودا ہو، حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہا کرتا ہے. میری طرف دیکھو، میں اپنے گھر والوں سے اچھا رہتا ہوں. اللہ. اچھا، اس بات کی تصدیق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کر دی. واقعتاً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک فرما رہی ہیں. حضور پاک کی موجودگی میں سر دھویا جاتا تھا، غسل جنابت کرنا ہوتا تھا، میڈیوں کو نہیں کھولا جاتا تھا. لیجئے جناب، اب یہاں پر ایک صحابی اپنے طور پر پہلے عمل کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے طور پر عمل کر رہے تھے، انہیں حدیث پاک کے بارے میں علم نہیں تھا. دوسری طرف سے امہات المومنین میں سے دو نے گواہیاں دے دیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ہاں واقعتاً ایسا ہی تھا. اچھا، اسی طرح سے ایک اور بات، ایک مثال، دوسری مثال بھی، اور اگر آپ اس بات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 330. عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر رأسی. حضور میں اپنے سر کی مینڈیاں باندھ لیتا ہوں، افا انقضہ لغسل جنابت، حضور غسل جنابت ہو تو میں کیا کھولنا ضروری ہے؟ فقال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں، ضروری تو نہیں ہے. انما یکفیک ان تحسی علی راسک ثلاث حصیات، بس وہاں پر 3 چلو لے کر پانی وہ میڈیوں کو، تاکہ جڑیں گیلی ہو جائیں، بس اتنا کافی تھا. مگر دوسری طرف آپ غور کریں کہ حضرت ابن عمر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں، میڈیوں کو کھولا جائے گا. جب انہیں حدیث پاک گھر سے مل گئی، حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا، تو پھر آپ دستبردار ہو گئے. اچھا، اس کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مستحاضہ کو نماز پڑھنے کی اجازت آپ نے عطا فرما رکھی، مگر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پتہ نہیں تھا، حضرت ہند کو پتہ نہیں تھا. حضور نے فرما رکھا تھا جو استحاضہ مستحاضہ ہیں، جن کے ایام پورے ہو چکے ہیں، ماہانہ ایام پورے ہو چکے ہیں، اب ان کے معمول سے، روٹین سے ہٹ کر انہیں ابھی تک ماہانہ اعضاء کے ساتھ ہی متصل وہ خون آ رہا ہے، تو یہ خواتین کیا کریں؟ وضو کریں نماز کے لیے، تو وہاں پر نماز پڑھ لیں، یہ بیماری کا خون ہے. حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ بذات خود بھی نماز نہیں پڑھتی تھیں. جب میں تو مستحاضہ، مجھے تو اس موقع پر. دوسری طرف حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے نماز پڑھنے کی اجازت پا چکی تھی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور مستحاضہ کیا کرے، سرکار نے فرمایا، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1031. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. حضور کی بارگاہ میں فاطمہ بنت ابی حبیش حاضر ہوئیں. حضور انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افا اداء الصلاۃ، میں تو فارغ ہوتی ہی نہیں، مسلسل میں خون کی عارضہ میں رہتی ہوں، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ قال لا انما ذلک عرق، نا نماز نہیں چھوڑنی، یہ ایک ظاہر رگ کا خون آتا ہے، ولیست بحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے. اب ایک پوری روایت ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر 2 چیزیں سامنے آ گئی. حضرت ہند
نماز نہیں پڑھتی، چونکہ ان تک کوئی روایت پہنچی نہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ماہانہ عارضہ جاری و ساری ہے۔ دوسرے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں پر وہ سرکار سے اجازت پا چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نمبر والے جنہوں نے لیا تھا اور مقابلے میں سرکار دوسرا کی حدیث آ گئی، وہ اپنے نظریے سے حضرت ہند دستبردار ہو گئے رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح سے ایک تیسرا سبب صحابہ میں جو چیز پیدا ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیثیت کو معین کرنے کے حوالے سے، کہ آپ سرکار نے یہ جو کام کیا ہے یہ بطور ثواب کے کیا تھا یا بطور عادت کے کیا تھا، یا کس لیے کیا تھا۔ اب اس سلسلہ میں اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کے دوران وادی ابطح، جسے محسب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ اور مینا کے درمیان میں ہے۔ یہ مفتی صاحب آپ آج حرم پاک حاضر ہو رہے ہیں، مولانا مفتی علی عمران صاحب، تو ہم سارے کے سارے آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے حرمین شریفین حاضر ہونا ہے، تو ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اب ذرا غور کرے، وادی وہ جو محسب جگہ ہے مینا کے قریب ہے، خانہ کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، وادی ابطح۔ حضور یہاں پر جلوہ حج کے دوران یہاں پر جلوہ فگن ہوئے کہ وادی ابطح میں ٹھہریں، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہاں ٹھہرنا کار ثواب ہے، جہاں ہمیں ٹھہرنا چاہیے، چونکہ حضور ٹھہرے ہیں، ہمیں یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور اس بات کو یوں لیا جاتا کہ صحیح ترمذی کی، بعض نے جامع ترمذی لکھا ہے، بعض صحیح ترمذی لکھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 921، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان ینزلون الابطح۔ حج کے لیے جب جلوہ فگن ہوئے تو ابطح مقام پر آپ فروکش ہوئے۔ اچھا، انہی کی طرف سے ہے کہ یہاں پر جلوہ فگن ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ اب یہ شمار کر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، کہ یہاں پر آنا یہ کار ثواب ہے، حضور تشریف لائے ہیں۔ اور مقابلہ کہہ لیجئے یا کچھ اور ذرا تھوڑا سا احتیاط کا لفظ اختیار کر لیجئے، لیکن بات ایسی ہی ہے۔ چلو اس کے سامنے، اس نظریے کے سامنے دوسرا نظریہ، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ٹھہرنا اتفاقی عمل تھا۔ بھائی جگہ بڑی اچھی تھی، پرسکون تھی، یہاں سے آگے مکہ شریف میں جانا ذرا تھوڑا سا آسان تھا، تو اس جگہ کا انتخاب کر لیا۔ تو حضور یہاں جو فروکش ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ ایک ثواب کا عمل تھا، اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اب اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے بعد آگے مکہ مکرمہ میں جانا آسان ہوتا ہے، وہ اس لیے ہے۔ اور یہ لفظ یہاں پر بیت اللہ شریف میں آنا جانا، یہاں پر یہ دو آراء بالکل سامنے آ گئے۔ ان آراء کے ہوتے ہوئے دیکھیں کہ جس وقت ایک رائے ہو گئی کہ وادی ابطح میں تعین ہے، اختلاف رائے ہو گیا۔ اب اس کا ختم ہونا یہ ایک مشکل مسئلہ کہ اصل میں کیا تھا۔ اب دونوں رائے اختلافی مسئلے اب آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا نا۔ اب یہ تو حضور کو پتہ ہے کائنات کیا جو ٹھہرے ہیں، کس غرض سے ٹھہرے ہیں، یہ تعیین بعد میں کی جا رہی ہے کہ کس اعتبار سے ٹھہرے تھے۔ اس کی ایک اور مثال بھی آتی ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ آتی ہے کہ دوران طواف رمل کرنا
جسے ہم کہتے ہیں اکڑ کر چلنا، دوران طواف اکڑ کر چلنا، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ رمل کرنا سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں، پہلے 3 چکر جب لگائے جاتے ہیں، تھوڑا سا اچھل کر کندھوں کو حرکت میں لا کر اپنے قدموں کے آگے والے حصوں پہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے اپنی چستی کا اظہار کرنا، اسے کہا جاتا ہے رمل۔ اب پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا جو ہے، اکڑ کر چلنا، یہاں پر اچھل کر چلنا، اس کی حیثیت کیا؟ جمہور کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اصل میں ایک ہنگامی حالت تھی، کیونکہ سامنے یہ نا جیسے حجر اسود شریف یہ ہے رکن یمانی، اور یہ اپنی اصل وضع کے مطابق ہے، اور باقی 2 جو نکرے ہیں، کونے ہیں، رکن شامی اور عراقی، یہ اپنی اصل وضع سے ہٹ چکے ہیں۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ ان 2 نکروں کا، کونوں کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نکریں ابھی تک اسی جگہ پر ہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضع کی تھی۔ حضرت یہ دلچسپ واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ سارے کعبہ شریف کا ہی بڑا احترام کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ کہ 2 نکریں اپنی وضع پر ضرور ہیں، مگر سارے کا سارا کعبہ وہ لائق احترام ہے، کیا ہم سارے کعبہ کا طواف نہیں کرتے؟ تو جب سارے کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو پھر سارے کا سارا ہی لائق احترام ہوا۔ تو آپ ہر نکر کا ہی احترام کیا کرتے تھے، مگر اکثر و بیشتر بس 2 نکریں، حجر اسود والی نکر اور رکن یمانی والی جو پہلی نکر ہے اس سے آتی، اس کا احترام بھرپور کیا جاتا۔ اچھا، اب یہاں پر اکڑ کر چلنا جو ہے، جمہور کے نزدیک رمل سنت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہنگامی حالت ہے، مشرکین مکہ کو صرف دکھانا تھا، رد عمل کا اظہار تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا طاف بالبیت طواف الاول یخب ثلاثۃ اطواف ویمشی اربعۃ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے 3 طوافوں کے اندر رمل کیا کرتے، تیزی کے ساتھ چلا کرتے، مگر آخری 4 اسی طرح سے رکھے جاتے تھے۔ اختلاف رائے یہاں پر پیدا ہو گیا۔ اس کی ایک اور ہمیں مثال ملتی ہے کہ حیثیت کو تعین کرنا ایک مشکل کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ منورہ سے مکہ شریف کے لیے چلے، 9 دن میں پہنچے، اب یہاں مدینہ منورہ سے چلے اور ایک راستے میں جسے آج کل کہا جاتا ہے مسجد علی، مقام بیدا، جب یہاں پر پہنچے ہیں ذوالحلیفہ، یہاں پر پہنچے تو آپ نے تلبیہ پڑھا۔ اب یہاں پر بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر سوار ہوئے تو تب آپ نے تلبیہ پڑھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کی اونٹنی چلی ہے تو تلبیہ پڑھا۔ بعض نے کہا نہیں، جب اونٹنی بالکل مسطح سامنے آگے سیدھی ہو گئی اس وقت پڑھا۔ بعض نے کہا 2 رکعات پڑھنے کے بعد وہاں پر تلبیہ پڑھا۔ بعض نے کہا کہ اونٹنی پر بیٹھتے ہوئے تلبیہ کہا۔ بعض نے کہا نہیں، جب اونٹنی سیدھی ہو گئی تھی تو تب تلبیہ پڑھا۔ لیجئے، اب یہاں پر ہو گیا اختلاف رائے، اور اس کے اندر تطبیق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تطبیق اور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں بات یارو سیدھی ہے، حضور نے جب 2 نفل پڑھے ہیں روانگی کے لیے، تلبیہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ جس وقت آپ اونٹی پہ بیٹھے ہیں تو پہلا عمل جاری تھا، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے وہاں تلبیہ سنا۔ جب مقام بیدا پر پہنچے ہیں، اونٹنی سیدھی ہو چکی ہے، تو تلبیہ تو سرکار کا جاری تھا، تو وہاں پر بھی تلبیہ کچھ لوگوں نے سنا۔ جنہوں نے 2 نفل پڑھنے کے بعد تلبیہ سنا تھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید تلبیہ کا یہی وقت ہے، اور جنہوں نے
اونٹنی پر سوار ہوتے وقت تلبیہ سنا، انہوں نے سمجھا کہ تلبیہ کا یہی وقت ہے، اور تیسری مرتبہ جن لوگوں نے سنا کہ بس اونٹنی سیدھی اب مکہ کی طرف وہ سیدھا رخ کر دیا ہے، انہوں نے سمجھا کہ تلبیہ کا صرف یہی وقت ہے۔ تو حضرت آپ فرماتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ حضور نے 2 نفلوں کے بعد ہی تلبیہ شروع کر دیا تھا۔ آپ کا 2 نفلوں کے بعد بھی تلبیہ تھا، اونٹنی پر سوار ہوتے بھی تلبیہ تھا، اور جس وقت بیدا مقام پر پہنچے وہاں بھی تلبیہ تھا۔ اب یہ تطبیق ہو گئی۔ اچھا، ایک اور سبب بھی ہے، ایک اور سبب یہ ہے کہ بعض اوقات صحابی رسول بھی تو بھول سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے، صحابی رسول بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات کیسے تھی۔ دیکھیں، اس کی ایک مثال جو پیش کی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رجب کے اندر عمرہ شریف کیا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی کہ ابن عمر یہ کہتے ہیں۔ آپ کا ایک ہی جملہ تھا، بڑا دیکھیں ذرا غور کریں کتنا زبردست قسم کا فتویٰ۔ فرماتی ہیں ابن عمر بھول گئے ہیں، بس کوئی مخالفت، کوئی ایسی کوئی چیزیں لوگوں کے سامنے انداز اختیار کرنا نہیں، بس اتنا کہا، بھائی وہ بھول گئے ہیں اصل میں۔ اور دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1775، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اعتمر فی رجب، صحیح بخاری کی روایت، رجب کے اندر حضور علیہ السلام نے عمرہ فرمایا۔ لیکن ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ استدرکت علیہ، آپ نے تو مواخذہ کر لیا، فقالت یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن پر، ابن عمر پر رحم کرے، ما اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو شاہدہ، اے حاضر معہ وما اعتمر فی رجب قط، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رجب شریف میں عمرہ نہیں کیا، بالکل 2 ٹوک لفظوں میں، وہ فرما رہے کہ عمرہ کیا اور وہ فرما رہے کہ عمرہ نہیں کیا۔ صحابہ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا نسیان کی وجہ سے۔ آپ نے جتنی مثالیں ذرا غور کریں، مرحلے آ رہے ہیں، 4تھا مرحلہ بھی گزرا ہے، صحابہ کے درمیان کوئی ایسی بات کہ دوسرے پر تان کیا جا رہا ہے، تشریح کی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ اختلاف رائے پیدا ہو رہا ہے۔ اختلاف صحابہ کا فقہی مسائل میں ایک اور بھی وجہ کہ نتیجہ اخذ کرنے میں کمزوری، اخذ نتیجہ میں کمزوری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میت کے گھر والے جب روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری طرف ام المومنین اچھا یہ بات کہ وہاں پر عذاب ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی 2152 نمبر آیت حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء الحی، زندہ بندے جب روتے ہیں تو مردوں کو عذاب ہوتا ہے۔ اب ایک فکر یہ پائی جا رہی ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ پہنچتے پہنچتے روایت پہنچی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک۔ ان کے تک جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے فرمایا یہ معاملہ تو اس طرح سے نہیں ہے، معاملہ تو اس طرح سے ہے، بالکل اپوزٹ، بالکل مخالفت میں یہاں پر وہ کیا،
حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ اصل میں بات کو ابن عمر سمجھ نہیں سکے، بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ اور جس کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا صحیح مسلم 2153، ذکر عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قول ابن عمر المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ فقالت رحم اللہ ابا عبد الرحمن۔ جب اماں جی کو ام المومنین کو یہ پتہ چلا کہ ابن عمر تو یہ کہتے ہیں کہ میت کو عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ابن عمر کو اصل میں پتہ نہیں چل سکا، ابن عمر کو پتہ نہیں چلا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے فلم یحفظہ انما مرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازۃ یہودی۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں ایک جنازہ گزرا، ایک یہودی کا جنازہ تھا، حضور کے سامنے سے گزرا، وہم یبکون علیہ، لوگ رو رہے تھے، تو آپ سرکار نے فرمایا انتم تبکون وانہ لیعذب، اچھا تم رو رہے ہو تو اسے عذاب ہو رہا ہے۔ بات اتنی تھی۔ حضرت ابن عمر نے سمجھا شاید ان کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے، جبکہ ایسا تھا نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اصل سرکار کی منشا یہ تھی کہ تم رو رہے ہو، اسے تو عذاب ہو رہا ہے، یعنی تمہارے رونے کی وجہ سے نہیں۔ ہاں یہ رونے کی وجہ سے بعض اوقات عذاب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ مرتے وقت یہ نصیحت کر کے جائے، وصیت کر کے جائے کہ تم نے میرے مرنے کے بعد یوں ماحول باندھ دینا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تم نے رونا ایسے ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کوئی بندہ دنیا سے گیا ہے، بھائی اس کا تو عذاب اسے ہوگا، چونکہ غیر شرعی حرکت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آپ اپنے علاقے پر ذرا غور کریں، باقاعدہ پیڈ عورتیں ہیں اس مسئلہ کی، وہ باقاعدہ پیسے لیتی ہیں، صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس سے جہاں کوئی فوت ہو گیا ہے وہاں جا کر انہیں بیان کرنا ہے، انہیں بیان کرنا ہے، اور وہاں پر ان کی فیس اپنی ہے، فیس انہوں نے لے لینی ہے، اور یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، شرعی طور پر حرام ہے۔ دیکھیں مولانا یہاں پر جو چیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے تھے وہ تھی نہیں۔ صحابہ کے درمیان فقہی اختلاف کا ایک اور سبب بھی بنا، وہ تھا جنازہ جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کھڑے ہونا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حضور کھڑے ہو گئے، وقمنا بہ، ہم بھی کھڑے ہو گئے، ہم نے عرض کیا فقلنا یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودی، حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ قال اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، کیا یہودی کیا مسلمان، سرکار نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں پر اس کا حکم عام ہے مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے۔ کیوں کھڑے ہوئے یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر اچھا اب یہاں پر ایک بات پیش نظر رکھیں کہ یہاں پر صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، حضور بھی کھڑے ہو گئے، بعض صحابہ کرام وہ بھی کھڑے ہو جاتے، لیکن دونوں کے نزدیک علت اور ہوتی، ہر ایک کے نزدیک علت اور ہوتی۔ حاجی پیر نویز شاہ صاحب ہمیں تھما رہے ہیں جی، یہ اصل میں مجھے بھی سگنل دے رہے ہیں جی کہ اب ہم قریب پہنچ رہے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ شیخ بڑے سیاسی لوگ ہیں، بڑے سیاسی لوگ ہیں، یہ کیا سیاست ہوتی ہے، یعنی جزاک اللہ، ہم بھی انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ حاضری لگا کر پیچھے دیتے جائیں گے، یہ مطلب۔ اچھا صاحب یہاں پر ذرا غور کریں کہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا ایک طبقہ علماء کا علت بناتا ہے کہ یہاں پر جو فرشتے ساتھ آتے ہیں میتوں کے، وہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اور بعض کہتے ہیں جی ان کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ کیونکہ یہ ہے نشان عبرت،
اور جو نشان عبرت جو نشان رب کے قریب کرتا ہے اس کو بھی احترام کی نظر سے دیکھا جائے. یہ نشان عبرت ہے، اور نشان عبرت جہاں پر ہوگا وہ نشان عبرت اس کی بھی تعظیم کی جائے. ویسے روایات میں ایک اور میں بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب گزر رہا تھا ایک جنازہ تو سرکار دو سرا کھڑے ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ ہو یہودی اور پھر یہ میرے سر سے اوپر سے ہو کر گزرے. کھڑے ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ یہ غیرت ایمانی، غیرت اسلامی، حمیت اسلامی وہ بندے کے اندر بھرپور قسم کی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا عمر بڑی بات ہے تمہاری. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جن گلیوں سے تم گزرتے ہو سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو تجھے دیکھ کر وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. اب یہ راستے کی تبدیلی کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنی وجاہت کے ساتھ ہو رہا ہے، جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور سبب بھی صحابہ کے درمیان دو حکموں میں بندہ موافقت ہی نہیں کر پاتا. دیکھیے، بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب کرنا، حدیث پاک میں اس کی ممانت ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 144. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل قبلۃ ولا یولیھا ظہرہ شرق او غرب. حضور نے فرمایا کہ جب تم پیشاب پخانہ کرنے لگو تو قبلہ کی طرف نہ چہرہ کیا کرو نہ پشت کیا کرو، بلکہ کیا کیا کرو، یہاں پر شرق و غرب ہو، اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لیا کرو یا مغرب کی جانب. دیکھیے ہمارے یہاں پر ہم جامعہ افریدیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں سے مغرب کی جانب ہے قبلہ شریف، اور یہاں سے ارشاد فرمایا شرق و غرب، اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. چونکہ وہاں رہتے ہوئے اگر شمالاً جنوباً کیا جاتا تو پھر وہاں پر جنوب میں خانہ کعبہ شریف آتا. لہذا یہاں پر یوں سمجھے 90 کے زاویے پر، یہاں سے 2-3 ڈگری چھوڑ دیجیے ادھر، یہاں پر مدینہ منورہ ہے. تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے شمالاً جنوباً چہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں اگر شمالاً جنوباً کیا گیا تو پھر یا تو چہرہ ہوگا بیت اللہ کی طرف یا پشت ہوگی بیت اللہ کی طرف. ہاں، وہاں پر رہتے ہوئے آپ نے شرقاً غرباً اپنا چہرہ کرنا ہے، مگر ہم یہاں رہتے ہوئے شرقاً غرباً نہیں کر سکتے. اچھا جی، ایک طرف تو یہ آ رہا ہے کہ شرق و غرب ہو، مگر دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا گیا، حضرت ابن عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چھت پر آپ پیشاب فرما رہے ہیں اور چہرہ آپ کا ہے شام کی طرف، کیونکہ یہاں سامنے 90 درجے کے زاویہ پر یوں سمجھیے کہ قبلہ شریف، کچھ ڈگری چھوڑ کر مدینہ منورہ، اور اسی رخ پر ہی شام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شام کی طرف وہاں پر رخ فرما کے پیشاب کر رہے تھے. اب پشت کدھر ہو گئی؟ وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گئی پشت. اب یہ جو ہوئی، اب اس میں حکم آمنے سامنے آ گئے. ادھر سرکار فرماتے ہیں شرق او غرب، شرقاً غرباً چہرہ کرو. ادھر صحابی رسول ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جلوہ فگن ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ارتقیت فوق بیت حفصہ، اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دیکھا اور حضور کو میں نے دیکھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام، کہ میں نے دیکھا کہ قبلہ شریف کی طرف استدبار تھا
اور یہاں پر شام کی طرف آپ کا چہرہ پاک تھا۔ لیجئے اب یہاں پر دونوں روایتیں پھر آمنے سامنے آئیں۔ اب دونوں حکموں میں موافقت ہو نہیں سکتی، مگر امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے یہ بھی کام کیا ہے، کہتے ہیں ہم دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت یہ ہے، جہاں پر حکم ہے کہ بھئی بیت اللہ کی طرف چہرہ نہ کرو، پشت نہ کرو، اصل میں یہ ہے کھلے میدان اور صحرا سے اس کا تعلق۔ کھلے میدان میں تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو کھلے میدان میں، وہاں پر بیت اللہ کی طرف نہ چہرہ کرو اور نہ پشت کرو۔ لیکن اگر کوئی تعمیر شدہ ہے، بیت الخلاء ہے، کوئی ایسی جگہ ہے بند ہے، تو وہاں پر اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہاں پر توجیحات ہیں، اختلاف بہر صورت رہا سارے دور میں کوئی آپ کو ایسا واقعہ دستیاب نہیں ہوتا کہ دو صحابی آپس میں اس لیے لڑ پڑے ہوں، میں کہہ رہا ہوں اور آپ مان نہیں رہے، میں جو کہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مزاجن ذرا سخت تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک خطے سے دوسرے خطے میں بھی بلا لیا گیا کہ آپ وہاں اختلاف رائے کرتے ہیں تو آپ وہاں مدینہ شریف آ جائیں۔ مدینہ شریف میں بھی آ کر آپ کا اختلاف رائے چلتا رہا تو آپ کو کچھ فاصلے پر بھیج دیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ یہ کسی کی رینج میں نہیں آتے تھے، اور آپ بات کر دیا کرتے تھے، تو آپ کو ایک علاقے میں بھی بھیج دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی لڑائی آپ کو کہیں ثابت نہیں ہوگی۔ اختلاف رائے کرتے تھے کہ تم پیسے جمع کرتے ہو، منع کیا گیا سرکار نے، تم دنیا میں پڑ گئے ہو، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، ان کے نظریے کو پذیرائی نہیں ہوئی، ان کا نظریہ جو کچھ آتا ہے ہر سے داری صرف کن در راہ او، جو کچھ ہے سارا خرچ کر دو۔ صحابہ کہا کرتے تھے اگر سارا ہی خرچ کرنا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا پھر حکم کیوں دیا گیا؟ حج کس پر لازم ہوگا؟ وہ غریبوں فقیروں کو کس نے دینا ہے؟ زائد مال ہوگا تو دیا جائے گا، ورنہ ہمارے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، ان کی وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں، یہاں تک 110 ہجری تک یہ صحابہ کرام تھے۔ یہ دور شمار ہوتا ہے صحابہ کرام کا دور شمار، جب 110 ہجری سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ تابعین کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ رہتا ہے 181 ہجری تک۔ یہاں پر 110 ہجری سے شروع ہوا، صحابہ کے درمیان بھی جیسے اختلاف رائے تھا، تابعین نے بھی اختلاف رائے بدستور باقی رہا۔ اور یہ یاد رکھیں جہاں اختلاف رائے ہی نہیں ہے تو وہ بھی کوئی قوم ہے، اور جہاں اختلاف رائے ہی نہیں وہ کوئی لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی جانور ہے۔ اختلاف رائے وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی سوچ سمجھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ سارے حضرات میٹنگ ہوئی ہے کہ بھی کس نے کیا کام کرنا ہے، ایک نے رائے کچھ دی ہے، دوسرے نے کچھ اور دی ہے، تیسرے نے کچھ اور دی ہے۔ اب یہاں پر ساری آراء کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے، مگر اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ قوم ہی زندہ نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہے تو قوم زندہ ہے، اور یہ اختلاف رائے صحابہ کرام نے اختلاف رائے کر کے ہمیں بتا دیا کہ اپنے فقاہت کے انداز میں اگر تم نے اختلاف رائے نہ کیا، جو اپنی دل کے اندر تڑپ ہے وہ بیان تو کرو۔ یہ اگر غلط ہوگی تو سب کے سامنے آ جائے گی۔ بعض بندے کھنے بن کر، کھنا کہا جاتا ہے جو اندر اور ہوتا ہے وہ پھر بولتا بھی نہیں ہے، نہ بھی نہ یہ ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے فرائض میں شامل ہے جو بات اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے،
وہ پیش کریں، وہ پیش کر دی جائے۔ وہ میں نے ایک مرتبہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جو جانور ہے نا یہ دوندہ ہونا چاہیے۔ میں تو ویسے بھی یہی کہتا ہوں کہ جانور جو ہے نا قربانی کا جانور دوندہ ہونا چاہیے۔ آپ جو تعین کرتے ہیں چھوٹا جو ہو 1 سال کا ہو، جو گائے بھینس ہے 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دوندہ ہونا چاہیے، وہ جو حدیث میں آتا ہے۔ یہ تو بعد کی پیداوار ہے کہ صحابہ کرام نے پھر اس کو آنے والے مفتیوں نے اس کا تعین کیا کہ اتنی دیر میں ہو جاتا ہے دوندہ۔ آپ فقہا کی تصریحات پڑھیں تو وہاں کہتے ہیں ہو جاتا ہے اتنے میں دوندہ، بکرا بکری سال میں دوندہ ہو جاتا ہے، 2 سال میں دوندہ ہو جاتا ہے جانور ہماری گائے بھینس، جی 5 سال میں اونٹ دوندہ ہو جاتا ہے، مگر بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اچھا میں نے لکھ دیا بجائے اس کے کہ میرے دل میں بات آئے اور میں اسے اپنے پاس رکھ لوں، بس وہ لکھنے کی دیر تھی۔ تو دوست بڑا پیار کرتے ہیں، دوست بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ساہیوال کے بہت سے دوست ماشاءاللہ فقیہ لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں، فقیہ لوگ، وہ یہاں جلوہ فگن ہو گئے، جلوہ فگن، پھر خوب باتیں جو کچھ ان کے دل میں تھا انہوں نے کہیں، اور جو میرے پاس تھا وہ پھر میں نے عرض کر دیا۔ میں صرف ایک مثال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور جیسے میں نے اس سے پہلے کی مثال عرض کر دی، اپنی مثال اس لیے عرض کرتا ہوں، کسی کو کہیں گے پتہ نہیں وہ کیسے محسوس کرے کیسے نہ کرے، وہ جو کمی ہے تو بہتری ہے تو اسے میں اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہوں۔ تو یہ صاحب اختلاف رائے پیدا ہوا، اور اختلاف رائے آج پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ رائے مختلف نہ ہو تو بھئی یہ کوئی انسانوں کا معاشرہ ہے، اختلاف رائے تو ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 2 افراد ہی ہو صحیح، ہانڈی کیا بنانی ہے جو کہ آج ہم چاول بنائیں گے، نہیں کل بھی چاول بنائے تھے، آج ہم گوشت بنائیں گے، لوگ گوشت کھا کے آ کے گئے ہیں، نہیں جی دال بنائیں گے۔ بندے 2-3 ہیں، ہانڈی پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا، اور لوگ باتیں آپ سے کریں گے، یار آپ کیسے لوگ ہیں، آپ کا اتفاق رائے نہیں ہے، اتفاق رائے آپ کا نہیں ہو رہا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، تو اختلاف رائے ہی اگر نہیں ہے تو ہم نے کمائی کیا کیا؟ ہم ساری شروع سے لے کر سیب وے نے کیا کہا جناب، اب وہاں سے صرف بعد میں ہم سیکھے، بعد میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں، ہمارے اختلاف رائے تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر جتنے بھی مسائل، اب اس میں ایک تابعین کا دور، بھائی کوئی توجہ ہے یا صحیح ہے؟ میں پھر اجازت تھوڑا سا اور آگے بڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال میں ذرا جلدی کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر دورانیہ یہ احادیث سے روایات کے پیش نظر یہ مشکل دور تھا نا۔ اب یہاں پر میں ذرا تھوڑا سا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا یہ تابعین کے دور کا۔ 110 ہجری تک تو دور چلا صحابہ کرام کا، اب دور تابعین شروع ہوا۔ جو کچھ صحابہ سے سنا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تابعین نے اسے دل میں جگہ دی، جگہ تو آ گئی، مگر مسئلہ درپیش اور ہو گیا۔ مسئلہ درپیش یہ ہوا کہ جب تابعین نے صحابہ کرام کی روایات کو لیا، بھئی اب اسے ترجیح کون دے؟ ان کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، ان کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، روایتیں پہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہری، قاضی یحییٰ بن سعید، ربیعہ بن عبد الرحمن، انہوں نے بہت بڑا نام پایا۔ یہ صحابی نہیں، یہ تابعی، ان تابعی افراد نے یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر یہ لوگ تھے بھی اسی دور میں انہی جگہوں پر، یہ دور انہوں نے بڑا خوبصورت پایا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن ابی رباح، انہوں نے بڑا نام پا لیا۔ اب ترجیحات بدل رہی ہیں، مدینہ منورہ کی ترجیحات لوگوں کی اور ہیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں کی ترجیحات
اور ہو رہی ہیں۔ بصرہ کے اندر اعتماد بھی مدینہ کے جن لوگوں پر کیا کرتے تھے وہ مدینہ کے رہنے والے ہی تھے، بڑی فقیہ شخصیتیں ہیں جن میں حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے فتاویٰ، حضرت عبداللہ بن عمر کے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ، بہت کچھ انہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد جو تھے ان پر یہ اعتماد ان کا زیادہ ہوتا۔ لیجئے یہاں پر اب کوفہ کے اندر ایک سکول کام کر رہا ہے، ایک ادارہ مدینہ منورہ کے اندر، ایک ادارہ مکہ مکرمہ کے اندر، ایک ادارہ کوفہ کے اندر، ایک ادارہ شام کے اندر، ایک ادارہ یمن کے اندر، مختلف کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اب یہ دور تھا، ایک آپ نے ترجیحات کو دیکھا کہ یہاں پر ترجیحات، اب دور آ گیا سن 181 ہجری، جو آخری تابعی حضرت خلف بن خلیفہ، یہ آخری تابعی تھے، سن 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد دور شروع ہوا تبع تابعین کا۔ تبع تابعین بڑے چوکس اور چکنا لوگ تھے، کوئی شک نہیں، کیونکہ انہیں اب زور زیادہ لگانا پڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام کو ذرا کم زور لگانا پڑا، چونکہ وہ تو سرکار کو دیکھتے تو سفر طے کرنا شروع کر دیتے، اور پھر تھوڑا سا زور بڑھ گیا جس وقت کہ یہ تابعین کا دور آیا، کیونکہ اب وہ چہرے تو سامنے نہیں رہے تھے کہ جو تعبیر اور تشریح کر سکتے تھے، مگر تبع تابعین کا جو دور ہے سن 181 ہجری سے، بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی دور تھا، ہر ایک آدمی ڈٹ بھی جاتا، چونکہ اور کوئی گنجائش ہوتی نہیں تھی، تو جو جس نے کہنا ہے اس پر ڈٹنا بھی ہے، اس کو محفوظ بھی کرنا ہے، اس پر دلائل بھی دینے ہیں، بہت سی چیزیں آ گئی۔ یہاں پر عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات، اس سلسلہ میں وہاں پر چیزوں کو جمع کیا جانے لگا، اور یہاں پر خوب استفادہ کیا گیا، خوب استفادہ کیا گیا، اور تبع تابعین نے وہاں پر حدیث کو قبول کرتے ہوئے ان کا بڑا ذوق تھا، جو مسند روایات ہوتی، مرسل ہوتی، اور صحابہ کرام کے تابعین کے اقوال ہوتے، انہیں یہ لیا کرتے تھے۔ خیر بڑا کام تھا، کوئی شک نہیں ہے، اور محتاط بہت تھے۔ آج کل ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ روایات بڑی تھوڑی پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت امام کے بڑوں یہ سب سے پہلے ہیں، حضرت امام مالک بعد میں آئے، امام شافعی بعد میں آئے، احمد بن حنبل بعد میں آئے، سب سے پہلے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ سب سے آگے ہیں۔ یہاں پر حضرت امام شعبی سے کسی نے کہا کہ آپ یہ سند جو سلسلہ ہے حضور تک اسے لے جائیں، انہوں نے کہا دیکھو محتاط کتنے تھے، نہ بھی نہ، حضور تک میں اسے نہیں پہنچاؤں گا، ان سے نیچے رکھوں گا، رجال بیان کروں گا، مگر سرکار تک میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اگر اس طرح سے کوئی ایسی چیز ہوئی بھی صحیح تو کم از کم وہ نیچے تو رہے، اگر کوئی کمی کجی ہو میں اپنے مصطفیٰ کی طرف منسوب کروں، مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتی بات، آپ نیچے نیچے رہتے ہیں۔ اچھا مولانا اسی طرح سے اگر صحابہ اور تابعین کے اقوال مختلف ہو جاتے تو تبع تابعین اپنے علاقہ کی کسی مستند شخصیت کی طرف رغبت کرتے۔ اگر تابعی اور صحابی کے اقوال آپس میں متعارض ہو جاتے، پھر دیکھتے بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں، ترجیح دیں، وہ کسی جید عالم دین کے پاس جاتے، وہ تطبیق توفیق کرنے کی کوشش کرتے، نہ ہو سکتی تو پھر اسی طرح سے وہاں پر کسی اور بڑے عالم کی انتظار کی جاتی تھی۔ دیکھیے وہاں پر کچھ مستند علماء بھی ہیں، بڑے ان کے نام اپنی جگہ پر ہیں، تدوین فقہ کے ایک، اور یہ تاریخ کی باتیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہاں پر اور تاریخ فقہ اسلامی، تاریخ فقہ اسلامی، یہاں پر تاریخ کے حوالہ سے یہ چیزیں ہمارے بہت سی اچھی چیزیں ہمیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح سے ہمارے پاس فقہی مذاہب اب جو اس وقت ہر ایک اپنی جگہ پر جم چکا ہے، اس میں بطور خاص جو سامنے فقہی مذاہب سامنے آئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری، امام مالک 93 ہجری، یہ ان کی پیدائش ہے، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی 150 ہجری، احمد بن حنبل 164 ہجری، حضرت زید بن علی زین العابدین بن حسین 122 ہجری، ابو سلیمان داؤد بن علی اصفہانی الظاہری یہاں پر 202 ہجری، ابو عبداللہ جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر دیکھتے ہم 80 ہجری سے لے کر 148 ہجری۔ اب یہ جتنے نام ہیں ان کی ایک تاریخ ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر زور لگایا۔ فقہا کے طبقات میں جو سامنے آتے ہیں وہ 5 طبقات ہیں۔ مجتہدین فی الشرع، انہوں نے استفادہ کرنا ہے قرآن مقدس سے، احادیث نبویہ سے، سنت سے، اور یہ ائمہ اربعہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہیں مجتہدین فی الشرع، پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہیں مجتہدین فی المذہب۔ اب یہاں پر حضور سیدنا ابو یوسف، امام محمد ظفر، حسن بن زیاد، ان کے نام آ جاتے ہیں۔ ایک ہے مجتہدین فی المسائل، جن مسائل میں صاحب مذہب نے کوئی کام کیا ہے ان کی روشنی کے آگے اس کو استخراج کرنا، جیسے حضرت امام ابو جعفر طحاوی، جسے ہم طحاوی شریف کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک مرتبہ پرچے آئے تو میں بڑا حیران ہوا۔ ایک طالب علم سے پوچھا گیا، سوال تھا کہ صحاح ستہ لکھیے۔ انہوں نے کہا جی نمبر 1 بخاری، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مسلم، نمبر 3 مسلم شریف۔ اس نے 6 کام پورے کر دیے۔ اب دیکھیں وہ بڑا سادہ بندہ ہے۔ اچھا میں ایک اور بات بھی عرض کروں، آپ تو چونکہ بڑے اب آدمی ہیں، یقین جانیے، اور پہلے تو میں ذاتی طور پر خود ہی مقالے چیک کر لیا کرتا تھا، آج کل مولانا ندیم صاحب کو حصہ میں ہی آ جاتے ہیں، تو میں حیران اس بات پر ہوا ایک آدمی نے واقعتاً 40-50 صفحات لکھے ہوئے مقالے کے، مگر میں نے جب دیکھا، غور کیا، تو اشرف الہدایہ کے اس نے شروع سے جو کچھ وہاں لکھا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس نے اتار کر وہاں کر دیا۔ تو آج کل درخواست یہ ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے، تھوڑی سی تبدیلی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل تو ویسے ہی پکڑا جاتا ہے نا، وہ ایک اسکینر آ گیا ہے تو وہ اسکین کر لیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ جناب والا یہ شیخ اس علاقے سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تو وہ آج کل بہت جلد، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ کچھ بھی لکھا جائے، کچھ بھی لکھا جائے، اور سادہ سا طریقہ، وہاں پر ہم لوگ کتاب سے ویسے کہیں دور نہ ہو جائیں۔ آج کل نیٹ نے بڑا کام آسان کر دیا ہے، لیکن کتاب کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں، جب تک ہم اسے لکھ نہیں لیتے، میرا تو حال یہ ہے، آپ کا تو میں نہیں جانتا، یہ تو بڑے ماہر لوگ ہیں، میرا حال یہ ہے کہ جب میں نیٹ سے دیکھ لوں، کوئی چیز لکھ نہ لوں، مجھے تسلی نہیں آتی۔ تسلی مجھے اس وقت آتی ہے جب میں سارا اتار لیتا ہوں، گویا کہ اب میرے پاس وہ ہارڈ کاپی ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے، مجھے خیال ہے کہ شاید ایسا ہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر میرا خیال ٹھیک ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا شاید پرانے بندوں کے ساتھ یہ ہوگا کام، تو نئی پارٹیاں کچھ اور ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہارڈ کاپی ہونی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت سے لکھ بھی رہے ہیں، اور یہ دیکھیں بعد میں چیزیں یاد نہیں رہتی، تو جنہوں نے نہیں لکھا انشاءاللہ وہ ماحول تو نہیں یاد رہ جائے گا، باقی چیزیں نہ بھی یاد رہے صحیح،
تو جنہوں نے لکھا ہے، اساتذہ نے لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے، تو یہ انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو یہ کام دیتا رہے گا۔ دیکھیں صاحب، یہاں پر چوتھے نمبر پر ہے اصحاب تخریج، جیسے کرخی راضی ہو گئے۔ اصحاب ترجیح جیسے یہاں پر ایسی شخصیات شیخ قدوری ہیں، علامہ مرغنانی ہیں، وہ یہاں پر ان صاحب ترجیح لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس ہمارے سیشن میں فقہ حنفی کے مسائل کی درجہ بندی اپنے جگہ پر ہے، خلاصہ اس کا مسائل الاصول کیا ہیں، مسائل النوادر کیا ہے، مسائل النوازل کیا ہیں، مسائل فتویٰ ہیں۔ پھر یہ بیان کرنا تھا کہ افتاء کے اندر مصلحت، اس کا مقام کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا رسالہ ہی مل جائے گا، اس کو ذرا آپ باقاعدہ آبزرو کریں گے۔ مفتی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ عنوان ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ تک یہ چیزیں کچھ پہنچ چکی ہیں، کچھ پہنچ جائیں گی۔ تو ان چیزوں کو آپ نے، جو چیزیں آپ نے پیش نظر رکھی ہیں، محبت اور پیار سے سنا، اور آج کے اس پروگرام میں آپ جو کامیاب ہوئے ہیں، جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ آپ کی کامیابی، میری کامیابی نہیں اتنی، کیونکہ میں نے تو بولنا ہے نا جی۔ ایک بندہ بولنے والا اس کی تو تسکین ہو گئی، اس نے اتنی دیر بول لیا۔ مسئلہ تھا آپ کا کہ آپ اتنے جید علماء ہیں، مدرس ہیں ماشاءاللہ، مفتی ہیں علاقے کے، آپ عالم دین ہیں، اور آپ کے سینکڑوں بندے، ہزاروں آپ کے پیچھے ہیں، انہیں آپ صبح و شام سناتے ہیں، اور آج آپ نے سنا، اللہ رب العزت آپ کو اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ابھی تقسیم، اور اس سلسلہ میں اگر کہ آپ کے ذہن میں ایسی بات ہو تو خادم نوکر حاضر ہے، تو ہم یہ بات آپ جو مطالعہ آپ از خود کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج ہمارے مطالعہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں روزانہ کہیں نہ کہیں سفر پر ہوتا ہوں، یہ میرے گواہان ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کل والے سبقوں کا مطالعہ میں گاڑی میں ہی کر لوں،